السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہنا پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول کی جماعت چہارم کی اردو کی ٹیچر مس افشین بات کر رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کرونا کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے دوبارہ سے بند کر دیے گئے ہیں، جس سے پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلا میقات اول آن لائن پڑھایا تھا، جو آپ کو فل اسکیپ پیپر پہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ میقات دویم ہم نے اسکول میں پڑھایا تھا، جو آپ کو کاپی میں کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اب میقات سویم ہم آپ کو آن لائن پڑھا رہے ہیں۔ یہ آپ کو کاپی میں میقات دویم کی طرح بالکل صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے سلیبس ہے میقات سویم کا، جو آپ نے اپنے کاپی پہ پہلے پیج پہ کرنا ہے۔ میقات دویم کے بعد جو پہلا پیج آئے گا اس کے اوپر اتارنا ہے، بالکل صاف ستھرا۔ ٹوٹل 6 اسباق ہیں، جن میں سے 2 نظمیں ہیں۔ ہم پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے کارگل کا شیر۔ پیارے بچوں، اب آپ اپنی کتاب کھولیں، جس کا صفحہ نمبر 51 یا 51 کہا جاتا ہے، وہ کھولیں۔ اس پہ ہے سبق کارگل کا شیر۔ کارگل کا شیر۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گی، اور پھر ہم اس کے آگے اس کی مشق کریں گے۔ 1 جون 1970 کو خیبر پختونخوا کے علاقے صوابی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کے والدین نے اس کا نام شیر خان رکھا تھا، لیکن اس کے دادا اسے کرنل کہہ کر پکارنے لگے۔ وہ پاک فوج کے ایک دلیر کرنل شیر خان سے بہت متاثر تھے، جس نے کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کرواتے ہوئے دشمن فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شیر خان بھی اس کی طرح بہادر فوجی بنے اور اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ اسی لیے انہوں نے شیر خان کے نام کے ساتھ کرنل کا اضافہ کر دیا۔ کرنل شیر خان بچپن ہی سے بہت بہادر اور اپنے ہم جولیوں سے بہت مختلف تھا۔ ہم عمر ساتھیوں میں کوئی اسے کرنل کہہ کر پکارتا تو اس کے دل میں پاک فوج میں جانے کی تڑپ مزید بڑھ جاتی۔ اس کے دل و دماغ پر اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کی دھن سوار تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر لگن سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کرنل شیر خان نے صوابی ہی میں تعلیم حاصل کی اور پاک فضائیہ میں ہوا باز کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ اس کی تربیت کے لیے انہیں اسکول آف ایروناٹیکل کرنگی کراچی بھیج دیا گیا۔ شیر خان نے وہاں خوب محنت اور شوق سے تربیت حاصل کی۔ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر انہیں شاہین بچے کا خطاب اور چیف آف اسٹاف ٹرافی دی گئی۔ شیر خان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود تھا۔ 1992 میں انہوں نے بری فوج میں کمیشن کا امتحان پاس کیا۔ مزید تربیت کے لیے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول بھیج دیا گیا۔ 2 سال کی تربیت حاصل کرنے کے بعد 1994 میں کرنل شیر خان نے 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے سندھ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ ترقی کرتے کرتے وہ کیپٹن کے عہدے پر پہنچ گئے۔ 1 جنوری 1998 کو کیپٹن کرنل شیر خان کو ناردرن لائٹ انفنٹری کی ایک ایسی یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمنوں سے لڑ رہی تھی۔ یہاں لائن آف کنٹرول پر دشمنوں کی طرف سے گولہ باری روز کا معمول بن چکا تھا۔ مئی 1999 میں کارگل کی جھڑپوں کا آغاز ہوا تو کیپٹن کرنل شیر خان وہاں پہنچے۔ وہ اس محاذ پر بہت جرأت مندی، بے باکی اور بہادری سے لڑے۔ کرنل شیر خان نے سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر 17,000 فٹ بلند برف پوش چٹانوں پر 5 فوجی چوکیاں قائم کی۔ یہ چوکیاں دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے میں بہت مفید ثابت ہوئیں۔ ان چوکیوں کی بدولت نہ صرف دشمن کی پیش قدمی رک گئی تھی، بلکہ ہر بار حملے میں انہیں منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ پاک فوج کے مٹھی بھر سپاہی دشمن کی طرف سے کی گئی گولہ باری کا بھرپور جواب دینے کے قابل ہو گئے۔
دشمن کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ 7 اور 8 جون کی درمیانی رات کو دشمن کی ایک بٹالین فوج نے کرنل شیر خان کی چوکی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کیپٹن شیر خان نے بڑی مہارت، جرأت اور بہادری کے ساتھ دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ دشمن کو بھاری جانی نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا، تاہم اس سے اگلی رات کرنل شیر کو اندازہ ہوا دشمن ان کے مورچوں کے قریب پتھریلی چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تازہ کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ کرنل شیر خان نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حملے کی تیاری میں مصروف دشمن پر چھاپا مارا۔ اس اچانک حملے سے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کارروائی میں دشمن کے 40 سے زیادہ جوان ڈھیر ہو گئے، جبکہ کرنل شیر اپنے ساتھیوں سمیت بحفاظت اپنی چوکی پر واپس پہنچ گئے۔ کرنل شیر خان نے اس جنگ کے دوران میں دشمن کے کئی حملے پسپا کیے اور اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوزیشن پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ ہر دفعہ دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ کیپٹن شیر کی بہادری اور دلیری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ ایک طرف جو مورچہ سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا وہاں ان کو بھیجا جاتا تھا، دوسری طرف کیپٹن شیر کا نام سن کر بھارتی فوج میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بھارتی فوج نے ہماری ایک چوکی پر قبضہ کیا تو کیپٹن شیر کو کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے حکم ملا کہ دشمن کو پیچھے دھکیلیں۔ 5 جولائی 1999 کو کیپٹن شیر نے دن کے وقت دشمن پر بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس سے دشمن نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسی دوران میں دشمن کی ایک گولی کیپٹن شیر کے سینے میں لگی اور آپ نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی پیارے ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ اس بہادر نوجوان نے جتنی بے خوفی سے دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی پہچان بن گیا۔ وہ واقعی اپنے نام کی طرح جرأت کی ایک مثال تھے اور شیر کی طرح اپنے دشمنوں پر جھپٹ پڑے تھے۔ کیپٹن شیر خان کی بے مثال جرأت و بہادری نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس بہادری کی وجہ سے کیپٹن شیر خان کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ انہوں نے کارگل کی جنگ میں فوجی قائد کی حیثیت سے بہادری اور جرأت کی جو داستان تحریر کی وہ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اس سبق میں ہمیں ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس نے اپنی بہادری اور جرأت کے ذریعے نشان حیدر حاصل کیا۔ اس کے نانا چاہتے تھے کہ وہ ایک دلیر بہادر فوجی بنے جو اپنے ملک پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ اس کے نانا نے ایک کیپٹن جو شیر خان تھا انہوں نے اپنی جان کو پاکستان کے اوپر قربان کر دیا تھا، اس سے بہت متاثر تھے اس کے دادا، اسی لیے وہ شیر خان کو بھی کرنل کے نام سے پکارتے تھے۔ جب کرنل کے نام سے پکارتے تھے تو ان کے کچھ دوست، شیر خان کے کچھ دوست بھی ان کو کرنل کہہ کر پکارتے تو شیر خان کے دل میں بہت زیادہ ہمت، اچھا لگتا کہ اس کو کرنل کہہ کر پکارا جاتا۔ ایسے اسکول سے ہی اپنی تعلیم کا آغاز کرا جہاں پر پاک فوج کے متعلق ہی تربیت دی جاتی تھی، تھوڑے بہت اصول سمجھائے تھے۔ ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو اسکول میں ہی شاہین بچے کا خطاب دیا گیا اور چیف آف اسٹاف ٹرافی بھی دی گئی۔ ان کے اندر اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ انہوں نے بری فوج میں شمولیت اختیار کر کے کمیشن کا امتحان پاس کیا اور آہستہ آہستہ مزید ترقی کرتے سیکنڈ لیفٹیننٹ پھر کرنل کے عہدے پر، کیپٹن کے عہدے پر فائز ہو گئے۔
وہ اتنے بہادر اور اتنے دلیر تھے کہ ان کی بہادری کے چرچے دشمن ملک کی فوجوں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جس چوکی پر بھی جاتے وہاں سے دشمن کو پسپا کر کے ان کو پیچھے دھکیلنے پہ مجبور کر دیتے۔ وہ اتنی بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن فوج خود ہی پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ جس چوکی پر بھی کارگل کی چوکی کے اوپر دشمن نے اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کی تو کرنل شیر خان کے بڑے افسران نے کرنل شیر خان کو اس چوکی پر نامزد کیا اور چوکی پر لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ جب ہم ان کا نام سنا، دشمنوں نے ان کا نام سنا تو ان کا نام سنتے ہی ان کی فوج میں جو ہے پریشانی آ جاتی تھی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی اور وہ خود ہی تھوڑا، اور اسی چکر میں وہ پیچھے خود بخود ہٹ جاتے تھے۔ کچھ شیر خان کی لڑائی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ دشمن جو تھے وہ ان کو مارنے کے چکر میں تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ ہاں انہوں نے اتنی بہادری سے لڑتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے اپنے ملک کے لیے، تو اس کو انہوں نے کوشش کری کہ یہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ وہ دشمن فوج کی ایک گولی کا نشانہ بن گئے اور اس میں ان کو شہادت نصیب ہوئی کہ وہ جو ان کی خواہش تھی کہ اپنے ملک کے لیے شہادت حاصل کریں، اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دیں، وہ ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ اپنی جان انہوں نے پاکستان کے لیے قربان کر دی۔ ان کی بہادری کے اوپر، ان کی ہمت کے اوپر، ان کی جرأت کے اوپر ان کو نشان حیدر دیا گیا۔ پیارے بچوں، اب ہم اس کے کام کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہمارا پہلا کام ہے الفاظ معنی۔ الفاظ معنی کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح سے کرنا ہے، لائن ڈرا کرنی ہے، بالکل پیج میں بھی ایک لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب ایک طرف الفاظ لکھنے ہیں، دوسری طرف معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے چھکے چھڑا دینا، خوف زدہ کر دینا۔ ہمجولیوں، ساتھیوں۔ دھن، لگن یا جستجو۔ شمولیت، شامل ہونا۔ محاذ، جہاں جنگ ہو رہی ہو۔ معمول، روزانہ ہونے والا کام۔ عزائم، پختہ ارادے۔ مفید، فائدہ مند۔ پیش قدمی، آگے بڑھنا۔ منہ کی کھانا، شکست ہونا۔ منصوبے، ارادے۔ پسپا ہونا، ہار جانا۔ کمک، مدد۔ اندھا دھن، بغیر دیکھے سوچے، اعتراف، ماننا۔ اب ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، شیر خان کے دادا اپنے پوتے کو کرنل کہہ کر کیوں پکارتے تھے؟ اس کا جواب، شیر خان کے دادا پاک فوج کے ایک دلیر کرنل شیر خان سے بہت متاثر تھے، جنہوں نے کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کرواتے ہوئے دشمن کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے پوتے کو کرنل کہہ کر پکارتے تھے تاکہ شیر خان بھی اس کی طرح بہادر فوجی بنے اور اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ دوسرا سوال، کیپٹن کرنل شیر خان کو شاہین بچے کا خطاب کیوں دیا گیا؟ کیپٹن کرنل شیر خان نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاک فضائیہ میں ہواباز کی حیثیت سے شامل ہوئے، جس کی تربیت کے لیے انہیں اسکول آف ایروناٹیکل کرنگی کراچی بھیج دیا گیا۔ شیر خان نے وہاں خوب محنت اور شوق سے تربیت حاصل کی، جس کے نتیجے میں انہیں شاہین بچے کا خطاب اور چیف آف اسٹاف ٹرافی دی گئی۔ سوال نمبر 3، کیپٹن کرنل شیر خان کی جرأت و بہادری کا واقعہ بیان کریں۔ کیپٹن کرنل شیر خان 1998 میں کشمیر کے محاذ پر، 1999 میں کارگل کے محاذ پر نہایت جرأت اور بے باکی سے لڑے۔ 17,000 فٹ بلند برف پوش چٹانوں پر فوجی چوکیاں قائم کیں، جنہوں نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ جب دشمنوں نے کرنل شیر خان کی چوکی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو بڑی مہارت سے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور دشمن کے 40 سے زیادہ جوان ڈھیر ہو گئے۔ کیپٹن شیر خان کا نام سن کر بھارتی فوج میں کھلبلی مچ جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب ایک بھارتی فوجی نے ہماری ایک چوکی پر قبضہ کیا اور کرنل شیر خان کو ان کے پیچھے دھکیلنے کا حکم ملا تو آپ نے دن کے وقت دشمن پر بھرپور حملہ کیا، جس سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور بھارتی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان ہوا، اور ان کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ سے ایک گولی کیپٹن شیر خان کے سینے میں لگی اور آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ سوال نمبر 4، کیپٹن کرنل شیر خان کو نشان حیدر کیوں دیا گیا؟
کیپٹن کرنل شیر خان کی بے مثال جرأت و بہادری کے دشمن بھی معترف تھے، لیکن کیپٹن کرنل شیر خان نے کارگل کی جنگ میں فوجی قائد کی حیثیت سے بہادری اور جرأت کی جو داستان تحریر کی ہے وہ نہ بھولنے والی ہے، اور اسی کے اعتراف میں کیپٹن شیر خان کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ اب جملے بنائیں۔ جملے بنانے کے لیے سائڈ میں ایک پتلی لائن کھینچیں گے، اس میں جملے لکھیں گے اور آگے ہم اس کے جملے بنائیں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اعزاز۔ پیارے نبی کی امت ہونا مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز ہے۔ دوسرا ہے لگن۔ جستجو اور لگن رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے تربیت۔ والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں۔ نمبر 4 کھلبلی۔ اچانک بارش نے کھلبلی مچا دی۔ نمبر 5 قائد اعظم بہترین قائد تھے۔ نمبر 6 بھرپور۔ اس نے بھرپور محنت کی اور کامیاب ہو گیا۔ نمبر 7 شمولیت۔ میرے بھائی نے پچھلے سال فوج میں شمولیت اختیار کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا یہ کام ہے ایک لفظ میں جواب دیں۔ پہلا سوال ہے کرنل شیر خان کس سن میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے 1970 میں۔ دوسرا سوال ہے کرنل شیر خان نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہے صوابی سے۔ تیسرا سوال ہے کرنل شیر خان ہوا بازی کی تربیت پر کون سا خطاب ملا؟ جواب ہے شاہین بچے کا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کرنل شیر خان نے بری فوج کا کمیشن امتحان کب پاس کیا؟ اس کا جواب ہے 1992 میں۔ کوشچن نمبر 5 کرنل شیر خان مزید تربیت کے لیے کہاں گئے؟ جس کا جواب ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول۔ سوال نمبر 6 کرنل شیر خان نے کون سے 2 محاذوں پر جنگ لڑی؟ اس کا جواب ہے کشمیر اور کارگل کے۔ سوال نمبر 7 5 کونوں والے ستارے کا فوجی اعزاز کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے نشان حیدر۔ سوال نمبر 8 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہادری پر کیا خطاب ملا تھا؟ جس کا جواب ہے حیدر۔ اب نشان حیدر پانے والے شہداء کے نام لکھیں۔ پہلے نمبر پر ہے کیپٹن محمد سرور شہید۔ نمبر 2 میجر طفیل محمد شہید۔ نمبر 3 میجر عزیز بھٹی شہید۔ نمبر 4 پائلٹ آفیسر راشد مناز۔ نمبر 5 میجر شبیر شریف شہید۔ نمبر 6 سوار محمد حسین شہید۔ نمبر 7 میجر محمد اکرم شہید۔ نمبر 8 لانس نائک محمد محفوظ شہید۔ نمبر 9 کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ نمبر 10 حوالدار لالک جان شہید۔ نمبر 11 نائک سیف علی جنجوعہ شہید۔ تو بچوں ہمارا میکاتسوم کا پہلا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس کو آپ نے اپنی کاپی میں بالکل نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا کرنا ہے۔ اب اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔